اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا سیدی یا سلام علیک یا سیدی یا علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ خوشخبر بہانا تفصیل قرآن کی نشست یہ سلسلہ ایک محبت کے ساتھ جاری ہے اور اللہ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم شان کی 3 روز آج روح کا دن گزر گیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں درس قرآن کا موضوع لمحہ موجود سے متعلق ہوتا ہے جس کا کہ گزشتہ مہینوں میں حضرت امام علی مقام امام مشترک کا چرچا رہا چونکہ میلاد کا شان کی طرح ہے یقیناً آج کا موضوع بھی میلاد ہے سبحان اللہ بتانے کی خدمت کے لیے بے شک انشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج کا جو عنوان موضوع ہے میلاد النبی۔ سبحان سبحان اللہ۔ بے شک بے شک ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے سنت میں اعتراض کرتا ہے، ان کا خیال ہے کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ میلاد کہاں پہ لکھا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ایسے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ میلاد ہمارے دلوں میں لکھا ہے، سبحان اللہ بے شک جس میں بات نہیں، یہ وہ جواب ہے جس میں کوئی بات نہیں۔ میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے، میلاد ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس میں کوئی تکرار نہیں، بے شک آپ کے نصیب میں نہیں لکھا، ہمارے نصیب میں لکھا لکھا۔ یہ صوفیانہ کا جو ہے عاشقانہ صوفیانہ ہے، لیکن چونکہ فقیر قرآن کا طالب علم ہے تو اللہ کی مدد سے ہمارا کوئی بھی کتاب قرآن و سنت سے باہر نہیں، بے شک، سبحان اللہ، ہمارا ہر عمل قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنت کو اور سنت پہ عمل نہ کریں؟ سبحان اللہ،
ہمارا ایک ایک قدم اللہ کے حکم رسول اللہ کی سنت کے مطابق. سبحان بے شک. بیٹا ذرا آپ لوگ پیچھے چلے گئے، چھوٹے بچوں کو پیچھے بھی بلکہ کچھ پیچھے پائے بھی باتیں کر رہے ہیں پائے بھی یا پیچھے بھی ادھر پیچھے بھی دوست پیچھے سے آگے آ انہوں نے لد لد کر دے انہوں نے لد لد کر دے گلاں کرتے ہیں انہوں نے لد کر دے شاید انہوں نے روکی لا شاید روک جڑا نا باہر کٹ چھوڑے ایسے اس لیے کہ بدل کے تیری سے دور جانے بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے سبحان اللہ. میلاد ہے کیا؟ آج ہم کو میلاد سے پہلے میلاد ہے. ایک بات یاد رکھیے، میلاد کہتے ہیں کسی کی ولادت کا ذکر کرنا. ذکر ولادت میلاد ہے، ذکر ولادت میلاد کسی کے آنے کا ذکر کر. سمجھیے کون آیا، کب آیا، کہاں آیا، کس کی گود میں آیا، سبحان سبحان اللہ. اللہ. ماں کون ہے، سبحان اللہ. باپ کون ہے، سبحان اللہ. آیا کون ہے، بھیجا کس نے ہے، لایا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ میلاد ہے، بس اسی کو میلاد ہے. وہ کب آئے، کس وقت آئے، کیسے آئے، کس مقصد کے لیے آئے، اس کی گود میں آئے، بھیجنے والے نے کیوں بھیجا. یہ جو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں نا، اسی کو میلاد ہے. سبحان اللہ. اسی کو میلاد کہتے ہیں. گویا معلوم ہوا کہ اصل میں انبیاء کا ذکر میلاد ہے. سبحان اللہ. اصل میں نبی علیہ السلام کا ذکر میلاد ہے. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یہی میلاد ہے. یہی میلاد. جو لوگ میلاد کو بدعت کہتے ہیں دراصل وہ ہمارے پاس آتے ہیں، پتہ نہیں کوئی خوف ہے. اگر وہ یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کچھ وقت کے لیے ہمیں سنے، وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ یہ بدعت نہیں کر رہے، یہ تو عبادت کر رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک. وہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اصل میں نبی علیہ السلام کا ذکر، دیکھیں اگر وہ انبیاء کا ذکر شرک ہے، انبیاء کا ذکر اگر بدعت نظر آتا ہے آپ کو، تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ، موسیٰ نبی کا ذکر کرے. وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ عیسیٰ، عیسیٰ نبی کا ذکر کرے. وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ابراہیم، ابراہیم نبی کا ذکر کرے. وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ اسماعیل، اسماعیل نبی کا ذکر کرے. وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ ادریس، ادریس نبی کا ذکر کرے. نبی تو نبی رہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِی الْکِتَابِ مریم، نبی کی ماں کا بھی ذکر کرے. سبحان اللہ. یہ جو ہم انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اسی کو میلاد ہے. سبحان اللہ. بے شک. اگر کوئی بندہ آپ سے میلاد کی تعریف پوچھے تو آپ نے بتانا ہے ہم بدعت نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے. مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے. سبحان اللہ. مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہیں. نبی کا ذکر کرتے. یہ جو ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، میرا دل کرتے کہ میں جملہ بار بار سبحان اللہ. سینوں پہ زبانوں پہ جملہ آ جائے. سبحان اللہ. یہ جو ہم قرآن کھول کے نبی کا ذکر کرتے ہیں اسی کو میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہی میلاد ہے، اسی کو میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ نے میلاد بیان کیا. سبحان اللہ. اللہ نے میلاد میلاد بیان بیان کیا. کیا. سبحان اللہ. اچھا آپ چپ ہیں، میری طرف دیکھو.
حضرت آدم کا میلاد قرآن میں، حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت سلیمان کا میلاد قرآن میں، حضرت اسماعیل کا میلاد قرآن میں، حضرت اسحاق کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں۔ 6 نبی یہ ہو گئے۔ ان 6 کے علاوہ ان نبیوں کے امام میرے نبی کا میلاد بھی قرآن۔ سبحان اللہ۔ لو مولانا آپ کہتے ہیں میلاد نہیں منانا، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں نا، اس میں اصل میں میلاد سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں نا، لنگر کا انتظام کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، چونا پھینکتے ہیں، دعوت نامے بھیجتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہم منا رہے ہیں، اس منانے کے پیچھے میلاد سنانا مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ تھوڑا نا ابہام ختم ہوگا، یہ کچھ باتیں میں آج ایسی کر کے جاؤں گا کیونکہ یہ سارا مہینہ لوگوں نے آپ سے پوچھتے رہے ہیں، یہ سارا مہینہ یہ باتیں چل رہی ہیں، کرو گے، سوشل میڈیا پہ آئی ہے، بندوں نے آپ کو روک رہے ہیں، کہڑے پتے توڑ رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے انہیں یہ جواب دینا ہے، کہنا ہے کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اصل میں قرآن کھول کے میلاد سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اصل میں قرآن کھول کے میلاد سناتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ یہ میلاد کیوں سناتے ہیں، آپ نے سادہ سا جواب دینا ہے۔ آپ نے کہنا ہے ہم نے اللہ سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی کلام ہے بے نا، شک۔ کیا کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے نا۔ آپ نے سادہ سا جواب دینا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں سناتے، وہ انبیاء کا میلاد جو ہم نے خدا سے سنا ہے نا، بس ہم وہی سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری اپنی تو کوئی بات ہی نہیں، تو وہ جو میلاد قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں نے 6 نبی گنے ہیں جن کا میلاد قرآن میں ہے۔ آپ مجھے اجازت دو، میں 2 نبیوں کا میلاد پڑھنا چاہوں گا، سبحان اللہ۔ اور پڑھنا قرآن سے ہے۔ سورہ قصص کی طرف آ جاؤ، 28 نمبر سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کی طرف آ جاؤ، 2 نمبر سورہ ہے۔ چلو پہلے سورہ قصص سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نبی کا میلاد ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک جملہ دل کے لکھنا ہے، ایک ایک جملہ، اور ایک ایک جملہ شریکہ نو اگ لائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک جملہ، میں دوبارہ پیار کر رہا ہوں، اور آن دا ریکارڈ یہ جملہ لے جاؤ۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، اور یہ موسیٰ نبی کا میلاد ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نبی کا میلاد ہے۔ کیا ہے؟ میلاد۔ میلاد ہے جو خدا نے بیان کیا ہے۔ آئیے میں اس میلاد کو پڑھتا ہوں، اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو ایک نبی کا اور پڑھ لیں گے، اگر پھر بھی وقت ہوا تو 3 نبیوں کا پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ اگر وقت نہ ہوا تو ایک ہی کافی ہوگا۔ سورہ قصص کی طرف آؤ۔ ہوا یہ تھا، یہ نبی کیسے آیا؟ نام تو موسیٰ علیہ السلام ہے، تشریف کیسے لائے؟ فرعون کو خواب آیا، یہ پہلی آیتیں ہیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ میرا تختہ الٹ رہا ہے، میری حکومت جا رہی ہے۔ فرعون نے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ خواب دیکھا ہے۔ نجومیوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ کوئی نبی آئے گا اور تیرا تختہ الٹ جائے، میلاد ہوگا نبی کا۔ سبحان اللہ۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی۔ نبی آئے گا، ایک ہی بات ہے، میلاد ہوگا، نبی آئے گا، بات ایک ہی، جملے مفہوم ایک ہی ہے، میلاد ہوگا ایک نبی کا۔ جب وہ نبی آئے گا تیری حکومت گئی ختم۔ اس نے کہا اچھا تو پھر میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا،
کیا وہ نبی پیدا ہو گیا؟ کیا وہ بچہ پیدا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا علم بتاتا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر نبی نہیں آنے دوں گا، میں نہیں پیدا ہونے دوں گا، میں میلاد نہیں ہونے دوں گا، میں میلاد نہیں ہونے دوں گا، میں میلاد نہیں ہونے دوں سبحان گا۔ اللہ۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ جس نے کل کہا کہ میں نبی کا میلاد نہیں ہونے دوں گا، وہ کل فرعون تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی باتیں کر رہا ہوں، اگر سمجھ آ سبحان رہا اللہ، سبحان اللہ۔ ہے۔ او بھائی، جس نے کل کہا کہ نبی کا میلاد نہیں ہونا چاہیے، وہ کل فرعون تھا۔ جس کا آج خیال ہے میلاد نہیں ہونا چاہیے، وہ آج فرعون ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ذرا سنیے گا، یہ ذرا کچھ خطیبانہ جملے ہوتی ہیں، آئیے ذرا قرآن سنیے گا۔ یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہ ہو، نبی نہ آئے، نبی کی آمد نہ ہو، اس نے انتظام کیا۔ وہ انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا یذبحوا ابناءہم، جس کا بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم، جس کا بچی پیدا ہو چھوڑ دو، بچے ذبح کرو، بچیاں چھوڑ دو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں 70,000 بچہ۔ کتنا؟ 70,000۔ بولے بولے بولے، کتنا؟ 70,000۔ 70,000 چائلڈ، 70,000 بچہ فرعون نے مروا دیا، پھر بھی نبی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جشن میلاد النبی، زندہ باد، جشن زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد۔ 70,000 بچہ فرعون نے مروا دیا، پھر بھی نبی آ گیا۔ آ گیا۔ سبحان نہیں، اللہ۔ میں اس پورا جملہ بدل کے عرض کروں گا، فرعون نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی میلاد ہو گیا۔ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ فرعون نے پورا زور لگا دیا، پھر بھی میلاد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کل کے فرعون نے بھی زور پورا لگایا، میلاد کل بھی ہو گیا تھا، میلاد آج بھی ہو جائے۔ آج بھی۔ اللہ برکت کے عطا فرمائے۔ آج کا فرعون بھی زور لگا رہا ہے، پھر بھی گلی گلی میلاد ہو ہو رہا ہے۔ رہا ہے۔ اور جو میلادی بیٹھے ہیں وہ تو سبحان اللہ کا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو برکت کے عطا فرمائے، آمین۔ رحمت کے عطا فرمائے۔ آمین۔ اب ذرا دل جمی سے سنتے رہیے گا، میں میلاد پڑھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، توجہ، ماں کی گود میں ہے نبی۔ فرعون کو خبر ہوئی کہ خدا کر بچی بچہ پیدا ہو ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ، اگر بچہ ہو تو ذبح کرو، بچی کو تو چھوڑ آنا۔ فرعون کے فوجی حضرت موسیٰ کی جب گھر آئے نا، ماں کو پتہ چلا، ماں نے جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں رکھا، اوپر ڈھکن دے دیا، تسلی سے تشریف فرما ہو گئی۔ فوجی آئے، سارے گھر کی چاند پھٹک کی، سارے کمروں کی تلاشی کی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا۔ یہ تو واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے، بیٹا جی اماں، تندور میں سے بھیا کو نکال۔ ادھر تندور کا نام آیا، بچی نے ماں کا چہرہ دیکھ کے عرض کیا، اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں، ادھر آگ کا نام آیا۔ ماں کے دل کو کچھ ہوا، جلدی سے جا کے تندور کا ڈھکن اٹھایا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہیں؟ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے غور کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ نہیں، میں کیسے آگے چلوں گا؟ آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ نہیں، سبحان اللہ کی سزائیں دیں گے، آگ سبحان نبی کا اللہ۔ حیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں نبی کا حیا ہے وہ میرے سب گر جاؤ، آگ سبحان نبی کا اللہ۔ حیا یا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ اللہ برکت کے عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بڑا پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ آگ چاہے حضرت موسیٰ کے سامنے ہو، چاہے خلیل اللہ کے سامنے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ نبی کو نہیں لگتی، بے شک، آگ بے شک۔ نبی کا حیا کرتی ہے۔ او بھائی، نبی تو نبی رہا، جس کے دل میں نبی کی محبت آ جائے آگ اسے بھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو برکت کے عطا فرمائے۔ آگ نبی کا حیا کرتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، شاد رہے۔ اچھا، میں جلدی سے آگے آؤں تاکہ میں جلدی سے آگے نکلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں پہ وحی کی، اے نبی کی اماں، تیرے بچے کو خطرہ ہے، اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں چھوڑ کے آ۔ اب تک میرے طرف دیکھنا، صندوق تیار کیا، حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، صندوق بند کیا، دریائے نیل میں چھوڑا۔ دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی
سبحان اللہ سبحان اللہ جی میرا دل ہے چھوٹا میں دوبارہ کروں دریائے نیل ادھر آگ حیا کرتی ہے ادھر پانی حیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے دل میں جتنا نبی کا حیا ہے اتنے پیار سے سبحان اللہ آپ کو برکت کے عطا فرمائے آمین۔ آپ ذرا سنتے آنا حضرت موسیٰ کا میلاد سنتے آنا تیر رہا ہے صندوق دریائے نیل میں بہتر دیکھو ادھر سے وہ سیر کرتی ہوئی آئی آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ فرعون کی بیوی ہے جی جی نظر پڑی صندوق پہ صندوق قریب کیا ڈھکن کھولا بچہ نظر آیا حضرت موسیٰ کو اٹھایا بندو میرے بیٹا اپنے محل کی طرف چلی جب محل میں داخل ہوئی تو فرعون کی نظر پڑی سبحان فرعون اللہ نے کہا رک آسیہ فرمایا کیا ہے یہ کیا ہے کہا تیرے والا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے سبحان اللہ بے شک دیکھیں میں سکندر صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ آج مجھے بڑا لمبا سفر پڑا ہے سبحان میں اللہ جمعے والے دن تصور کتاب کر کے نئی یاد کر کے آؤں راتوں رات اللہ ہفتے والے دن نئی یاد ہفتے کو دن اور رات 6 کتابات ہیں دن میں اور رات کا آخری کتاب کر کے 2 بجے رحیم یارہ سے میں نکلا ہوں سبحان اللہ جی اور صبح 11:30 بجے میں سکندر صاحب کے پاس پہنچا ہوں اور آپ نے خوبصورت ہوٹل میں سبحان میرے ریسٹ کا انتظام کیا اس لیے تھوڑا فریش بیٹھا ہوں کیونکہ آرام اچھا ہوا سبحان یہ اللہ 12 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے گئی ہے ماشاء اللہ 12 گھنٹے کی ٹریولنگ کر کے آئے ہیں اور ہم نے خطابات کیے ہیں یعنی 48 گھنٹے جاگتے ہوئے آپ کے درمیان میلاد پڑھ لے رہے ہیں سبحان اللہ تو آپ کی طرف پورا ذوق ہونا چاہیے میلاد ہے جو حضور کی آمد پہ خوش ہے خوش ہو کے میلاد سنتے ہیں سبحان اللہ اچھا ہم ذرا سنتے ہیں نا بڑے توجہ سے پوری توجہ سے قرآن سنو آسیہ نے اٹھایا فرعون نے کہا یہ کیا ہے فرمایا چپ کر تیرے والا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ تیرے والا نہیں کہا قریب کر جب قریب گئی تو دیکھا بچہ کہا آسیہ تمہیں پتا ہے میں بچے مروا رہا ہوں میں اسے بھی مروا دوں گا فرمایا چپ مروا دیے جتنے مروانے تھے یہ دیول میں لیا کر کے نہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا میں اسے نہیں مرنے دوں گی بے شک فرعون نے کہا آسیہ بچا 70,000 بچہ میں مروا چکا اس کی دفعہ کیا ہوا جو جواب آسیہ نے دیا وہ یہاں پہ سورہ قصص میں ہے آپ کہو میں پڑھوں سبحان اللہ جناب آسیہ فرماتی ہے میں اسے نہیں مرنے دوں گی 9 نمبر آیت ہے سورہ قصص کی فرمایا میں اسے نہیں مرنے دوں گی وجہ یہ ہے قرۃ عین لی قرۃ عین لی قرۃ عین لی یہ آیت ہے جی قرۃ عین لی میں اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے آسیہ فرماتی ہے میں اسے نہیں مرنے دوں گی کیوں میں جدوں اینو وینیاں میریاں اکھاں اٹھن پہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بچہ سبحان میری اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے سبحان یہ اللہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا قرآن پڑھو یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اب آگے قرآن سنو گے تو حرارت ایمان میں اضافہ ہوگا اللہ نے سورہ تحریم ہے یہ 66 نمبر سورہ ہے یہ آخری آیتیں آسیہ کی شان میں اتاری ہے سورہ تحریم کی یہ آخری آیت آسیہ کی شان میں اتری ہے میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار یہ کافر کی بیوی ہے تو شان بیان کرتا ہے فرمایا دیکھتا نہیں نبی نو ایک کے ٹھنڈ میں سبحان اللہ آئے آئے سبحان اللہ یہ مطلب کہ قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی او بھائی جسے موسیٰ کو دے کے ٹھنڈ پڑے اگر آسیہ جیسا کوئی نہیں سب کے گاؤں سجدہ آمین آگئی جنہوں محمد کو لے کے ٹھنڈ پڑے جو حضور کا نوکر ہے سبحان اللہ اللہ آپ کو برکت دیتا زندہ باد زندہ باد مرحبا مرحبا کتھے لے کے جانیاں نے جوانیاں اے حضور دے کام آنیاں نے جنہ زور ہے انہیں زور نہ حضور دے نعرے لاؤ بولو جی سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد سونے کی آمد مرحبا سونے کی آمد اللہ آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آمین اجازت ہے آگے میلاد سبحان اللہ
جب سے چاند نکلا ہے سنی تو ویسے ہی بڑے راضی ہے. سبحان اللہ بے شک قیامت کا چاند ہے سنی خوش خوش ہے. بے شک. چلو آؤ کیونکہ وقت آ رہا ہے. سورہ قصص سے میں ملاد پڑھ رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی گود میں ہے. بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ کو بھوک لگی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی توجہ پوری توجہ. جناب موسیٰ کو جب بھوک لگی نا جناب آسیہ نے آواز دی فرعون دیکھتا نہیں بچے کو بھوک لگی ہے دودھ کا انتظام کر. فرعون نے جا کے محل میں اعلان کیا دائی چاہیے دائی. کیا چاہیے؟ دائی. انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ دائی کیا کرنا ہے؟ کہا بچے کو دودھ پلانا ہے. انہوں نے دیکھا یہ تو بچے مروا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بچے مروا رہا تھا اس نے کون سے بچے کو دودھ پلانا ہے. دوسرا ویسے توجہ نہیں کی تھی. اس آخیا سی مروا دوں گا اللہ فرمایا تیرے گاڑی پالوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میری پرورش تیرے گھر میں ہم کریں. اللہ اکبر. پاک خاتون کی گود میں سے ہم رکھیں. سبحان اللہ. گھر ہی پلے گا. اچھا اب ذرا توجہ کرنا بس توجہ پوری ہو جائے ذرا قرآن کی طرف. جب کہا نا کہ دائی چاہیے دائی کافرہ دائیاں کون سی؟ کافرہ. شاباش. کون سی دائیاں؟ کافرہ. ہر دوران قرآن پڑھو. کون سی دائیاں؟ کافرہ. کافرہ دائیاں آئیں. حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی. اب توجہ جب کافرہ دائیوں نے دودھ پلانا چاہا میں پھر سورہ قصص میں ہوں. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. سبحان اللہ. دائیاں زور لا چھڑے نبی بھوک برداشت کی تھی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا. ہائے ہائے شان نبوت سمجھو. کافرہ دائیاں زور لگا رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھوک برداشت کر گئے مگر کافرہ کا نہیں کھایا. اس کا مطلب قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی موسیٰ نبی ہو کافرہ کا کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. موسیٰ نبی ہو کافرہ کا کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا اگر موسیٰ نبی کسی کافر کا نہیں کھاتا محمد کیسے کھا سکتا ہے. اس کے دل میں حضور کی محبت. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی. اب یہ والا جملہ اپنے دلوں پہ لکھنا تمہارے میرے عقیدے کی بات ہے. قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی. جب نبی کی دائی کافر نہیں ہوتی مائی کافر کیسے ہوگی. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مجھے اجازت دو تو میں نبی کا شجرہ نہ پڑھ لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے نبی کے والدین سے شجرہ دین میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بقرہ کی طرف آنا. اگر حضرت موسیٰ کا ملاد آپ چھوڑ چکے سورہ بقرہ کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے وہاں پہ ایک دعا کی تھی. آپ اجازت دو میں دعا پڑھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کو ثابت رکھے. ماشاء اللہ. جب ابراہیم علیہ السلام توجہ جب بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس وقت آپ نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ مجھے بھی اسلام پہ رکھ میرے بیٹے کو بھی اسلام پہ رکھ. ہماری اولاد میں سے ایک پوری جماعت ہو وہ ساری جماعت اسلام پہ ہو ان میں ایک بھی کافر نہ ہو. سبحان اللہ. توجہ ہی نہیں میرے دوستوں کی. سبحان اللہ. ہماری اولاد میں سے ایک پوری جماعت ہو اور وہ ساری جماعت اسلام پہ ہو ان میں کوئی ایک بھی کافر نہ ہو. ان میں کوئی ایک بھی کافر نہ ہو. وہ جن میں کوئی بھی کافر نہ ہو. ربنا وابعث فیہم رسول ان میں محمد بھیج. سبحان اللہ. سبحان اللہ وہ سبحان جن اللہ میں کوئی بھی کافر نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کیسے آگے چلوں گا دریانہ والوں جن میں کوئی بھی کافر نہ ہو. ربنا وابعث ان میں اپنا یار بھیج. سبحان اللہ. تجھے نبی کے والدین کافر نظر آتے ہیں تجھے خلیل کی دعا نظر نہیں آئی. سبحان اللہ. ان میں کوئی بھی کافر نہ ہو ان میں اپنا یار بھیج. اب وہ جو اسلام والا قبیلہ ہے وہ ابراہیم سے چلا. اسماعیل سے ابراہیم سے اسماعیل اسماعیل سے کدار کدار سے حبل
حمل سے نب، نب سے شلامہ، شلامہ سے یسا، یسا سے اودین، اودین سے ادنان، ادنان سے بہا، سبحان اللہ، بغل سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے گرانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوئی، لوئی سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے اس مومن کو محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اللہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ، آیات قرآن پڑھ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کو جتنا بھی لاش سمجھ آ رہا ہے نا اتنے پیار سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھا دیکھیں آپ سارے چھوٹ میرے خلاف پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو جگانا مقصود ہوتا ہے، آپ کو ہلانا ہے، آپ کو اٹھانا ہے بھی، آپ کو سنانا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، کرم نوازی فرمائے۔ آمین۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دو تو ایک اور میلاد نہ پڑھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے عرض کیا 7 میلاد ہے قرآن میں، بے شک، انہیں ایک ہضم نہیں ہو رہا، یہاں پہ 7 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 میلاد قرآن میں ہے۔ ابھی میں نے ایک میلاد پڑھا ہے، 7 میلاد ہیں۔ آئیے ایک میلاد اور پڑھتا ہوں۔ اللہ فرمائے اس کالا، ذرا جانتے ہیں نا، اس کالا، بیٹا بیٹا بچوں آپ چپ رہا کرو بیٹا، خاموش بیٹھے، چھوڑ دے باتیں، آئندہ انہیں اکٹھے نہیں بٹھانا چاہیے، آئندہ ہوتی ہے سر پر بٹھانا۔ ٹھیک، بچے نے پتہ ہے میں کیا کر رہے ہیں، انہیں ان کا بھی شعور لیول بولی نا، چلو سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس کالا، بچوں اس کالا ربو کا للملائکہ، 70 نمبر آئے تھے، سورہ 7، سورہ 7 ہے، 38 نمبر سورہ ہے، 70 نمبر آئے تھے۔ اس کالا ربو کا للملائکہ انی خالقکم بشر من طین، اللہ فرمایا آدم کا میلاد ہوا، سبحان اللہ، آدم کو مٹی سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ آدم کی ابا کوئی نہیں، حضرت آدم کی ماں بھی کوئی نہیں۔ بے شک، اللہ فرماتے ہیں اس نبی کا میلاد، یہ نبی آیا، میلاد مانا ہوتا ہے آنا، اس نبی کو ہم نے بھیجا، لیکن بنایا پتہ کیسے؟ مٹی سے، مٹی سے بنایا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جس کا میلاد مٹی سے ہو اسے آدم کہتے ہیں، سبحان جس اللہ، کی ماں فرمائے آیا بھی نور ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو نور والے ہیں وہ تو سبحان اللہ، وہ ہمارے بچے نعرہ لگاتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نعرہ ٹھیک ہے، حضرت نعرہ ٹھیک ہے، یہ نور والا آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، نور لے کے آیا ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے تھے، نور لے کے آیا ہے، وہ جڑا نور لے کے آیا ہے وہ کی ہے، کیونکہ وہ ہے قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اینو نور سارے مانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جڑا پچھلے جملہ ساڈا کہ نور والا آیا ہے وہ نہیں بندے مانتے، اینو مانتے ہیں، سبحان اللہ، جڑا تھوڑا اللہ جملہ ہے نا نور لے کے آیا، اینو مانتے ہیں، یہ اگر یہ ٹھیک ہے، یہ گل ٹھیک ہے، نور لے کے آیا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن نور والا آیا ہے یہ ٹھیک، اور اللہ جو بندے جو اگلا جملہ ٹھیک ہے، پچھلا بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، اچھا ٹھہرو میں سمجھانا، نور لے کے آیا ہے، میں نے دیکھا ہے پڑھنا، اے سورۃ تغابن 64 نمبر سورت ہے، ایک تسی مان جاؤ کہ پھر دوجا بھی مروا رہا، سبحان اللہ، یہ تو مان جاؤ، نور لے کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے یہ نور ہے، بے شک، قرآن نور ہے، بے شک، قرآن نور ہے، میں نہیں کہ چلنا بندے چھو پیچھے ہے، قرآن نور ہے، اجے کی بات کرتے ہیں، قرآن نور ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ مننے میں ہن میں جھوٹا کرنے لگا کہ پچھلا بھی بنوا لا کے قرآن نور ہے، یہ سارے مننے بے شک، مننے بے شک، سنو اے نور دی اونر وہ نہیں آئے، وہ نبی اونر ہے آئے، سبحان اللہ، یہ تو مطلب ہے اے بات ہے چلی، سبحان اللہ، بے شک، وہ بھی تو صحیح نا، سبحان اللہ، یہ تو 40 سال بعد آیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن نور ہے، بے شک، نور ہے، بے شک، سارے بندے پھر سنو اس نور کے پیچھے وہ نہیں گئے، سبحان سبحان اللہ، اب نہیں میرے دوستوں نے توجہ فرمائی، حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے دور بھی جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا
हुजूर मक्के है, नूर पीछे मक्के पहुंचा। सुभान अल्लाह। मदीने है, नूर पीछे मदीने पहुंचा। हुजूर गारों में है, नूर पीछे गारों में पहुंचा। हुजूर यारों में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर पीछे यारों में पहुंचा। इसका मतलब है जेड़ा पीछे पीछे आए, इनु नूर मांग लिया है, लेकिन पीछे आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान खुश अल्लाह। रहे, सलामत रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। आगे दिए सारे आलम में ये देखो कैसा सारे नूर छाया, आलम में देखो कैसा नूर छाया है। और जितना ईमान है उन्होंने नूर की वजह तो सारे नूर में सुभान अल्लाह ने सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन, 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 आमीन। मालिक मेहरबानियां फरमाए। अच्छा जी तुसी इजाजत दियो कि नूर ते एक आयत और ना पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान एक आयत और पढ़ लीजिए। मौला ये नूर कहाँ पे आया? अल्लाह सूरह रात में फरमाता है लौ अन्ना कुरआना सुय्यरत बिहिल जिबालू, ये 31 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है अगर कुरान नूर पहाड़ों पे आता, पहाड़ चल पड़ते, पहाड़ चल पड़ते। आगे अल्लाह फरमाता है औ कुतियत बिहिल अर्दु, अगर कुरान नूर जमीन पे आता जमीन फट जाती। और कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर कुरान नूर मुर्दे पे आता मुर्दा बोल पड़ता। मौला तो फिर ये नूर कहाँ पे रखा? फरमाया जिसे पहाड़ बर्दाश्त न करे, जिसे जमीन बर्दाश्त न करे, जिसे मुर्दा बर्दाश्त न करे, नाज़ला बिरूहिल अमीन अला कल्बी, ये नूर हुसैन के नामे के दिल पे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और यार सुभान अल्लाह। क्यों परेशान हो गए ने जिस दिल पे नूर आए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सही ना, बेशक सुभान अल्लाह, दिल पे नूर आए वो नूर अला नूर है। बेशक सुभान अल्लाह। इसका मतलब है जिसका मिलाद मट्टी से हो उसे नबी आदम कहते हैं, जिसका मिलाद ही नूर से हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को बरकत के अता फरमाए, आमीन, रहमत के आमीन, अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। अब आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने नबी का मिलाद कुरान से पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और ये अल्लाह। आज की गुफ्तगू की आखिरी आयत है। एक मयारी वक्त है हमारा गुफ्तगू का यहाँ पे। आइए आखिरी आयत आज की गुफ्तगू की। सूरह सफ में अल्लाह ने मेरे नबी का मिलाद बयान किया। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि या बनी इस्राईल, ऐ मेरी कौम सुनो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मैं अपने से पहले किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ, लेकिन सुनो व मुबश्शिरन बिरसूलिन, मुबश्शिरन जे तुसी कहो ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक रसूल दी खुशखबरी ना दवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशखबरी, बस जुमला ये इजाजत की दवा, खुशखबरी, की दवा, खुशखबरी कादी नबी दी। नबी दे होते किने दी? अल्लाह ने दी। किने? अल्लाह ने। हज़रत ईसा ने दी, अल्लाह ने। खुशखबरी दी किसने? अल्लाह ने। क्या एक नबी आएगा, यानी नबी का मिलाद होगा। खुशखबरी किने दी थी? अल्लाह ने। वो नहीं बोल रहे हो, किने दी थी? अल्लाह ने। क्या नबी आएगा, नबी का मिलाद होगा। खुशखबरी किसने दी? अल्लाह ने। क्या नबी आएगा, एक नबी का मिलाद होगा। खुशखबरी किसने दी? अल्लाह ने। क्या कि नबी का मिलाद होगा। इसका मतलब है कुरान पढ़ के समझ आ गई। शुरू के खुशखबरी अल्लाह ने दी। होन जेड़ा जेड़ा मिलाद मनाएगा उसके लिए अल्लाह खुश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे समझ आइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याती मिन बादी, वो मेरे बाद आएंगे। इसको हूँ अहमद और नाम उनका अहमद होगा। सुभान अल्लाह ने फरमाया नाम होगा अहमद। जब हुजूर आए ना, नबी पाक को अब्दुल मुतलिब ने उठाया। सुभान अल्लाह। आमीना मोहम्मद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमला मुझे इजाजत। आमीना मोहम्मद आ गया, नाम था अहमद। अब्दुल मुतलिब ने कहा ये है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। समझे, नाम था अहमद। अब्दुल मुतलिब ने फरमाया ये है मोहम्मद। अल्लाह को नाम इतना पसंद आया, 4 दफा कुरान में रखा, 1 दफा कलमे में रखा। सुभान अल्लाह, इसे समझ आइए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 4 दफा कुरान में रखा, एक दफा कलमे में एक दफा कलमे में रखा। अब आपने कभी गौर नहीं किया, मोहम्मद कुरान में 4 दफा है, मोहम्मद कुरान में 4 दफा है, मोहम्मद कुरान में 4 दफा है। ये का मतलब है खुदा भी उसी में राजी है जिसके दिल में 4 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए वो तो सुभान अल्लाह
عرض کرتی ہے بابا نام تو بڑا پیارا ہے، بابا نام تو بڑا پیارا ہے، پر ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، سبحان اللہ، ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب کہا نا سجدہ نے کہ بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، میرے نبی کا چہرہ سجدہ آمنہ کی طرف کر کے عبد الرحمن فرماتے ہیں بیٹا ذرا دیکھ تو صحیح، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا بولو آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ایک دعا ہے جو حضور کے نعرے لگائے ہر سال مدینے چلا جائے، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرائے بددعا، مرحبا مرحبا، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، یہ نہ پکے کر لو، یہ نعرے پکے کرو، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یا رسول، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام کیا بات ہے، ہر بندہ نہ بولو جو غلام ہے وہ بولو غلام ہے رسول کے غلام ہے، بولو غلام ہے رسول کے غلام ہے، بولو غلام ہے رسول کے غلام ہے، آخر میں پھر بولو آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ دریالہ گونجنا چاہیے حضور کے نعروں سے انشاءاللہ۔ آمین۔ یا اللہ الذی یقسم اس کا بشار اور انصاف، اللہ جو ہمیں قرآن سنا اس کے عمل کی توفیق آمین آمین اللہ کی ساری امت کی خیر، آمین امت مسلمہ کی خیر، آمین اللہ کوئی بیماروں کو شفا عطا، آمین گرفتاروں کی قدرت، آمین جیسے ہمیں پاکستان میں میلاد نصیب ہوا ہمیں مدینے میں میلاد نصیب آمین ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ